خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، آج شوال مکرم کی جو تاریخیں چل رہی ہیں، اس عنوان سے عرض کرنا ہے کہ شوال کے مہینے میں اسلام اور کفر کا ایک بہت بڑا معرکہ جبل احد کے دامن میں جنگ احد کے عنوان سے انعقاد پذیر ہوا تھا، واقعہ پیش آیا تھا۔ اس حوالے سے چند اہم گزارشات، جس میں سب سے بنیادی طور پر حضرات صحابہ کرام کی بے مثال جان نثاری اور قربانی۔ یاد رکھیے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے صحابہ کی بڑی قربانیاں، اور ایسی قربانیاں جن کا آج ہم تذکرہ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔ ہم تو ان قربانیوں کے یہ سمجھ لیں کہ عشیر تو دور کی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پاؤں کے ذروں اور اس کی خاک کے کروڑوں حصوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ جو قربانیاں دے کے گئے ہیں۔ ان کی قربانیوں کا یہ صلہ ہے کہ ہم بھی مسلمان اور آج اسلام بھی دنیا میں زندہ ہے۔ تو جنگ احد کے حوالے سے صحابہ کرام کے جذبات، جذبہ شہادت، شوق شہادت، اس کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ابھی بدر کے زخم خشک نہیں ہوئے تھے، گویا کہ بدر کے زخم، جنگ بدر کے زخم تازہ ہی تھے، تو مشرکین مکہ نے پھر سے پروگرام بنایا کہ اب کی بار مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ غزوہ بدر میں ان کو جو شکست ہوئی تھی، آج تک کفر حیران ہے کہ یہ ہو کیسے گیا۔ یہ شکست ہو کیسے گئی کہ 1000 زریں پہنی ہوئی، 1000 کے پاس گھوڑے، 1000 کے پاس تلواریں، اور حرب و ضرب کے فن کو جاننے والے 313 نہتے سے ہار گئے۔ تو جنگ بدر میں جو کافر قتل ہوئے تھے، ان کے عزیز و قارب کا غصہ کہ اب ہم مسلمانوں سے اپنے قاتلوں کا بدلہ لیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ پوری تیاری کر کے کافر مشرکین مکہ جبل احد کے دامن میں آ کے ٹھہر گئے، اور یہاں تک ایسی تیاری کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ کہ کیا کیا کہ اپنے ساتھ سرداران قریش کی مستورہ خواتین کو بھی لے کر آئی، اس لیے جس جنگ میں عورتیں ہوتی ہیں اس جنگ میں مرد پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتے، اس کو بغیرتی اور نامردی سمجھا جاتا تھا کہ مرد پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے۔ تو اس اعتبار سے پوری تیاری کر کے پوری قوت کے ساتھ کہ اب کی بار ہم نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو۔ چنانچہ جب جبل احد میں آ کے ڈیرے ڈالے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے جان نثار فداکار یاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشاورت کی کہ جنگ مدینہ رہ کر لڑی جائے یا مدینے کے باہر جا کے لڑی جائے۔ سب صحابہ کرام کا مشورہ ہے کہ مدینے کے باہر وہیں جہاں وہ ٹھہرے ہیں وہیں جا کر ان سے جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر باہر تشریف لاتے ہیں اور حضرات صحابہ کرام کو روانگی کا کہتے ہیں۔ تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے اور سید الشہداء کا لقب پایا، اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہتے ہیں، حضور خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں جبل احد کے دامن میں جا کے اسلام کے دشمنوں کے پڑخچے نہ اڑا دوں۔
ایسی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور آپ خوش ہوئے. آپ نے لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا. لشکر جبل احد کے دامن میں پہنچ جاتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے دامن میں پہنچ گئے، وہاں پر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور آپ نے کیا فرمایا، میں یاخذ ھذا السیف بحقہ. آپ نے پیغمبر صحابہ کی طرف آواز بلند کر کے پیغام بھیجا، بتاؤ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر جو تلوار ہے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے صحابہ میں جستجو کہ یہ آج یہ سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے کہ حضور کے حق سے وہ ہاتھ مبارک سے وہ تلوار لے گا. چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر اور بہادر صحابی رسول تھے، حرب و ضرب کے معاملے سے واقف بھی تھے، جنگ کی مختلف تراکیب اور تدابیر سے بھی واقف تھے. آگے بڑھتے ہیں، بڑھ کر سوال کیا، محبوب کبریا اس کا حق ادا کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تضرب العدو، کہ تم اس تلوار کو لے کے اللہ کے دشمن کو یوں مارو کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. جب یہ ٹیڑھی ہو جائے گی اس کا حق ادا ہو جائے گا. ان کا حضور مجھے عنایت فرما دیجیے. اب حضرت ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دلیری اور ان کی بہادری پہ قربان جائے. فرمایا کہ جس وقت یہ میدان جنگ کے اندر اترتے تھے تو اپنے ماتھے سر کے ساتھ لال رنگ کی پٹی باندھ لیتے تھے، اور یہ ان کی پٹی باندھنے کا مقصد یہ تھا، اب میں تیار ہوں، اب آئے کوئی سامنے میرے، آپ کو اللہ کے دشمن سامنے آ کر دکھائے. اور روایات میں آتا ہے جب تلوار لی، اور تلوار کس سے لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، اور لال رنگ کی پٹی پہن کے جب دشمنوں کے سامنے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ایسے بدماشی کے ساتھ اور اکڑ کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ جب باہر نکلے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسی چال میرے رب کو پسند نہیں، لیکن آج دشمن کے سامنے ایسی چال میرا رب بھی دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اللہ بھی خوش ہو رہے. اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلیری کے جوہر دکھائے اور جام شہادت نوش کر گئے. کس لیے؟ اب ان کے اندر جو جذبہ تھا کہ حضور کے ہاتھ سے تلوار لوں اور دشمن کے اندر ٹوٹ پڑے، گمسان کی جنگ لڑی اور جام شہادت نوش کر گئے. جیسے ہم یہ واقعہ بہت زیادہ سن چکے ہیں، اسی جنگ کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں غسیل ملائکہ کا لقب بھی ملا، مختلف روایات میں آتی ہیں، شب عروسی میں تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب نکلنے لگے، جب کانوں میں آواز پڑی حی علی الجہاد، اللہ اکبر، حی علی الجہاد کا مطلب ہے کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ جاؤ. آج کا مسلمان جب آواز لگتی ہے حی علی الصلاۃ، کپڑے پلید ہیں، جواب دیتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، میری دکان کا حرج ہو جائے گا. تو جب ان کے کانوں میں آواز پڑی حی علی الجہاد تو پھر اٹھے. رات کا وقت تھا، رات کی تاریکی تھی، اٹھ کے نکلنے لگے تو بی بی نے دامن پیچھے سے پکڑا، کہا حنظلہ صبح کا انتظار تو کر لو، یہ جنگ کے لیے جا رہے ہو، اگر کل تم شہید ہو جاتے ہو تو میں کیسے پہچانوں کہ تم میرا شوہر ہے؟ اپنی پہچان تو کروا کے جاؤ. کہا جب اٹھے تیزی سے تو تھوڑی سی قمیض پھٹ گئی. کہا کہ یہ نشانی تمہارے لیے کافی ہے کہ جس کا دامن پھٹا ہوا ہوگا وہ تمہارا شوہر ہوگا. میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں صبح کے سورج نکلے کا انتظار کروں، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد
دلیری اور بہادری کے جوڑ دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے حنظلہ کو فرشتے بادلوں کی طرف اٹھا کر لے گئے، اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اس ماجرے کو دیکھ کر تحقیق کی گئی کہ آخر کیا وجہ ہے، حنظلہ کو کیوں غسل دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہونے پہ پتہ چلا شب عروسی کی وجہ سے ان کو غسل کی حاجت تھی، انہوں نے غسل کی حاجت پوری کرنے کے انتظار نہ کیا، رسول اللہ کی بات پہ لبیک کہہ دیا کہ میں اتنی دیر لگے جی میں غسل کر لوں، میں کپڑے پہن لوں، میں صبح کا انتظار کر لوں، میں پھر نہ آواز کان میں پڑی تو بےتاب ہو گئے کہ اب مجھے بیٹھنے کی رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا جب ہم نے حضرت حنظلہ کی لاش کو اٹھایا تو سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو حضرات سامعین گرامی قدر، یعنی ایسی مثال قربانیوں کی جس طرح ہم اس کا سن کر تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی آج کے دور میں ہم دین کی بات، ہم سردی برداشت نہیں کر سکتے، گرمی برداشت نہیں، بڑی گرمی ہے جی، بڑے مچھر ہیں جی، بڑی مکھیاں ہیں، اور جناب برف باری ہو رہی ہے، وضو کیسے کریں گے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے، فلاں ہے۔ آج کے ہمارے یعنی ہم جو دین کی محنت کر رہے ہیں، ہمارے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہانے ہم بناتے ہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں، یہاں بڑے مجاہدہ، یہاں بڑی مشقت۔ تو حضرات صحابہ کرام ایسے اپنی جان پر کھیل کر دین کو دنیا کے اندر زندہ کر کے چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے تھے، مشرکین کی ایک جماعت نے پوری قوت کے ساتھ اس بات کی نیت کی کہ ہم حضور پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی، حضرت انس راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ان کفار کے ساتھ جو مقابلہ کرے گا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کو سن کر 7 انصار کے صحابہ حضور کی طرف لپکے اور اس مشرکین کی جماعت کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ وہ 7 کے 7 شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کفار آگے بڑھنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون شخص ہے جو اپنی جان کو میرے لیے فروخت کر دے؟ اللہ اکبر۔ کون شخص ہے جو اپنی جان کو میرے لیے یعنی مجھے بچانے کے لیے آگے آئے؟ چنانچہ وہ ہر صحابی کا یہ جذبہ تھا، ہماری جان لگ جائے پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایک آنچ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ صحابہ میں تو یہ جذبہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو اپنی جان کو میرے لیے فروخت کر دے، حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وہ انہوں نے بات سنی اور دوڑ کر آگے بڑھے اور خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو کے پیغمبر کے قدموں میں گر گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے زید بن سکن کو میرے قریب کرو۔ جب زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کیا گیا، حضور نے پوچھا زید کوئی آخری خواہش ہو؟ جانثاروں کی باتیں بھی جانثاری والی تھی کہ زید کوئی آخری خواہش ہو۔ اس وقت ان کے یعنی یہ لب اپنے چہرہ حضور کے قدموں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کہا سرکار آخری خواہش یہی تھی کہ سرکار کے قدموں میں جان دے دوں، اور جان دے دی۔ آخری خواہش اللہ نے میری پوری کر دی کہ سرکار کے قدموں میں جان دے دی، یعنی حضور کے کہنے پر آپ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ جذبہ ہر صحابی رسول کے اندر اللہ پاک نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آتے ہیں حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میدان جہاد میں بہت دلیری، اب یہ انصاری صحابی تھے، بہت دلیری کے جوہر دکھا رہے تھے، آخر زخموں سے چور ہو کر نڈھال ہو گئے۔ جس وقت مشرکین واپس چلے گئے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ اور جا کر کے سعد بن ربیعہ کو تلاش کرو، جہاں وہ ملے پیغمبر علیہ السلام کا سلام پیش کرنا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں میں حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے کرتے ایک مقام پر زخموں سے نڈھال پایا، زخموں سے چور پایا اور زندگی اور موت کی کشمکش میں پایا۔
آگے بڑھا، حضور کا سلام پیش کیا، آنکھیں کھولی، حضور کے سلام کا جواب دیتے ساتھ ہی فرمایا اے زید جا کر کے میرے محبوب و کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینا، حضور میری طرف سلام دینا اور کہنا حضور سعد جنت کی خوشبو سونگ رہا ہے، سعد جنت کی خوشبو سونگ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی پیغام دیا کہ اے سعد میری قوم کو یہ پیغام دینا کہ سعد نے تمہیں پیغام بھیجا ہے، اگر تمہاری موجودگی میں اے انصار تمہاری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تو یاد رکھنا رب کے ہاں تمہارے ہاں کوئی عذر نہیں چلے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کے حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کے جب یہ پیغام سناتے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمہ اللہ سعد، اللہ سعد پہ رحم فرمائے، اور آپ کے آخری جملے حضور کے جملے یہ مبارک یہ تھے اے سعد میں تجھ پہ قربان جاؤں، تیری وفاداری پہ قربان جاؤں، تیری جانثاری پہ قربان جاؤں، زندگی میں بھی وفاداری کا حق ادا کیا، مرتے مرتے بھی وفاداری کا حق ادا کر گیا۔ زندگی میں تو کیا جاتے جاتے قوم کو پیغام دے گا خبردار تمہارے ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف پہنچے، تمہارے ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف پہنچے، یہ عذر تمہارے رب کے ہاں نہیں چلے گا۔ یہ تمہارے جیسے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں نا جی اور جی بچے ہیں جی گھر والا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، گھر بچوں کے پاس کوئی نہیں ہے، ان کا دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آج جیسے ہمارے عذر ہیں صحابہ ان سارے عذروں کو ختم کر کے گئے، اس لیے صحابہ کی بیویوں نے یہ جو پیغام دیا ہے کہ ہم شادی شدہ تھی، ہمارے شوہر تھے، ہم نے بیوہوں کی طرح زندگی گزاری، کیا مطلب تھا؟ وہ تھوڑے وہ جا کر وہ مال کمانے کے لیے ملک چھوڑ کر گئے تھے، وہ تو دین کو زندہ کرنے کے لیے پھر گئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا جی ہمارے شوہر زندہ تھے، بیوہوں کی طرح زندگی گزاری۔ آج ان کے شوہر باہر ہوتے ہیں وہ تو مزیدار زندگی گزارتی ہیں، وہ ادھر پردیس کاٹ رہا ہوتا ہے، یہاں یاشی کر رہے ہوتے ہیں، آج وہ دور تو نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ اس بات کا عذر ختم کر کے کل ہم اللہ کے ہاں کوئی عذر بھی پیش نہیں کر سکتے اور جی یہ مسئلہ تھا، جی وہ جی مسئلہ تھا، فلانا مسئلہ تھا۔ میدان احد کے اندر حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام شہداء کی صف اول میں آتا ہے، ایسی دلیری اور بہادری دکھا کر گئے۔ فرمایا کہ جب جنگ احد میں یہ پہنچے انہوں نے جا کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدہ کیا، دونوں صحابی رسول علیحدہ ہوئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ کہا کہ عبداللہ بن جاش فرمانے لگے دیکھو میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے، آپ کو دعا کرو میں آمین کہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا شروع کی، اے اللہ آج اسلام اور کفر کا معرکہ ہے، آج تیرے دین کی سربلندی کا وقت آیا ہے، اے اللہ تو مجھے ہمت اور حوصلہ دے، میں پوری جرت کے ساتھ پوری دلیری کے ساتھ میدان کے اندر کود پڑوں اور دشمنوں کی صفیں ختم کرتا چلوں، پھر ایک ایسے دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ کرا جو دلیر ہو، جرت مند ہو، میرے ساتھ زوردار حملہ کرے اور میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے فرمایا آمین۔ اب ان کی باری آئی دعا کرنے کی، توجہ کیجئے گا، اب صحابہ کی جرت دیکھیے، دلیری دیکھیے، دین کے اوپر جانثاری دیکھیے۔ فرمایا کہ اے اللہ آج اسلام اور کفر کا معرکہ ہے، کفر پوری طاقت سے آیا ہے اور تیرے اسلام کو ختم کرنے آیا ہے، تیرے اسلام کو ماننے والوں کو ختم کرنے آیا ہے، اے اللہ تم مجھے ہمت دے، جرت دے، میں ان کے خلاف لڑوں اور ان کو مارتا چلا جاؤں، پھر ایک تو دشمن مجھ پہ مسلط کر دے، ایسا دشمن جو جرت والا ہو، طاقت والا ہو، دلیری والا ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں مجھ پہ حملہ کروں، بالآخر وہ مجھے شکست دے دے اور مجھ پہ فتح پائے، مجھے قتل کر ڈالے، پھر قتل کرنے کے بعد میرے ناک بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے۔ اے رب جب قیامت کا دن ہوگا، اقوام عالم کا اجتماع ہوگا، میں اپنے ناک کٹے ہوئے ناک اور کان کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو رب پوچھے گا مجھ سے اے عبداللہ بن جاش تیرے ناک کیوں کٹا، تیرا کان کیوں کٹا؟ رب میں اعلان کروں تیرے دین کی سربلندی کے لیے کٹا، تیرے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے کٹا، اس لیے کٹا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ عبداللہ
میری دعا، آپ کی دعا میری دعا پہ غالب آ گئی، آپ کی دعا میری دعا سے بڑھ گئی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ کو جب ان کی لاش کو تلاش کیا گیا، ان کے ناک اور کان ایک دھاگے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ ایسی قربانیاں دے کر حضرات صحابہ کرام دنیا سے گئے، ایسے اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر گئے کہ جان تو لگ جائے پر دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ایسا جذبہ، اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے ہمارے اندر بھی جان دینے کا، جان قربان کرنے کا جذبہ ہو۔ اللہ ایسا جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں جس صحابی رسول کا ذکر کرنے لگا ہوں، ان کا نام عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن جموع یہ وہ صحابی رسول تھے جو معذور تھے، لنگڑا پن تھا جن کے اندر، چل نہیں سکتے تھے صحیح طرح۔ ان کے غزوہ بدر میں 4 بیٹے ان کے غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ احد کی باری آئی، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا اب میں بھی جنگ میں شریک ہوں گا۔ بچوں نے کہا ابا جان آپ معذور ہیں، بوڑھے بھی ہیں، آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف پیغام بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ معذور ہیں، عذر ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آج تمہارا جوان بھی بھاگتا ہے، وہ بوڑھا بھی، لنگڑا بھی، خود چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لنگڑاتے لنگڑاتے حاضر ہوئے اور جا کر ایک بات کا عرض کی، حضور آپ نہیں چاہتے عمر بن جموع لنگڑے پن سے جنت کی مٹی کو رونتا ہوا جنت میں جائے؟ تو سمجھ آئیے کہ حضور آپ نہیں چاہتے کہ عمر بن جموع اس لنگڑے پن سے، لنگڑی ٹانگ سے جنت کی مٹی کو رونتا ہوا جنت میں جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جذبہ دیکھا تو آپ نے اجازت فرما دی، جاؤ بھائی، کیا کریں، ایسے جانثار ہیں، کیسے ان کو روکیں؟ یعنی ہماری جانثاری ہے کہ ہمارے ہاں بہانے ہیں نہ جانے کے، ان کے ہاں وہ کرتے تھے، یعنی عذر کو بھی قربان کرتے تھے، وہاں بہانے نہیں کرتے تھے۔ وہ جی وہ کہتے کوئی ایسا موقع ہو، جان لگتی ہے لگ جائے، مان لگتا ہے لگ جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ یہ ہمارے جذبات ہیں، جان بھی لگانے کا، مال بھی لگانے کا، لیکن دنیا کے لیے۔ ہمارے اور صحابہ میں فرق ہی ہے نا، ان کے اندر جذبہ تھا دین کے اوپر لگانے کا، ہمارے اندر جذبہ ہے مال لگانے کا، جہاں سب کچھ ہے لیکن دنیا کے اوپر لگانے کا۔ دیکھ آج وہ قربانی تو نہیں ہے، ایک تبلیغ کے حوالے سے چھوٹی سی قربانی ہے، اگر کسی کو کہا جائے نا 3 دن تو وہ اتنا لمبا کھینچے گا کہ 3 دن، یعنی اگر میں 3 دن جاؤں گا تو میرا سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اب وہ خود کہتے ہیں کہاں سے؟ بس ابھی باہر سے آیا ہوں، بس 10 سال رہ گیا ہوں۔ 10 سال؟ اب 20 سال کے بعد آیا ہوں، یعنی 20 سال 10 سال 15 سال ان کے لیے نوالا ہے، اور 3 دن پہاڑ ہے۔ کلمہ ٹھیک ہوگا، نماز ٹھیک ہوگی، آخرت کا رخ سیدھا ہوگا، وہ بہت مشکل لگتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے سالوں سال کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اسی طرح ہمارے اندر بھی جذبہ ہے جان لگانے کا، مال لگانے کا، جوانیاں لگانے کا، لیکن اس دنیا بے وفا کے اوپر ان کے اندر جو جذبہ تھا وہ دین کی سر بلندی کے لیے جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، عزت ابرو لگ جائے، پر اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ بس نسبتیں اور ہیں، ان کی نسبت آخرت کی طرف تھی، ہماری نسبت دنیا کی طرف ہے۔ اب لنگڑے بابا جب گھر سے نکلنے لگے، عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتن ولا تردنی الی اہلی۔ جذبہ، لنگڑا ہے، لڑ بھی نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور گھر نہ لوٹانا۔ کیا کرنا؟ گھر
نہ لٹانا، شہادت کی موت دینا اور گھر بھی نہ لٹانا مجھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے جب جنگ ختم ہوئی، ان کا ایک بیٹا بھی شہید ہو گیا، ان کا ایک سالہ بھی شہید ہو گیا۔ ان کی اہلیہ نے تینوں لاشوں کو اکٹھا کیا، اونٹ پر ان کو رکھا کہ واپس مدینہ شریف جا کر ان کو تدفین کرنی ہے۔ جب مدینہ کی طرف اونٹ کو موڑا، وہ چلتے ہی نہیں ہے، پھر موڑا مارا، وہ چلتے ہی نہیں، اور طرف موڑتے تو چلتا ہے، مدینہ کی طرف منہ نہیں کرتا۔ یہ خبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر بن جموع نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کہا جی یہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا اب یہ مدینے کی طرف نہیں چلے گا اونٹ، ان کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ اس لیے عمر بن جموع کا یہ جذبہ تھا، جہاں میری شہادت ہو کل میں وہیں سے اٹھوں اور یہی سرزمین میری شہادت کی گواہی دے۔ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہاں مجھے شہید کیا گیا، یہاں مجھے شہید کیا گیا، یہاں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ شوال کے مہینے میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد ہمارے بڑے حضرات صحابہ کرام دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دے کر گئے، جانیں نثار کر گئے، تاکہ وہ جذبہ ہمارے اندر بھی بیدار رہے، وہ جذبہ ہمارے اندر بھی زندہ رہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جذبہ ہمارے اندر، جذبہ جہاد ہمارے اندر مر جائے۔ 400 آیات میں تقریباً قرآن پاک کے اندر ہے جس میں اللہ پاک نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا، ایک دو آیات کے اندر نہیں، 2 4 10 400 آیات میں اللہ پاک نے یعنی جہاد کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اس لیے ہمارے اندر یہ اللہ کا حکم اور یہ جذبہ جس وقت موقع آئے گا تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ انہوں کو موقع ہے تو ہم سوچنا شروع کر دیں میں تو گھر بیٹھ جاؤں فلانا جائے۔ حالت ہماری یہی ہے، یعنی دنیا کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں اتنی اتر چکی ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع آ جائے میں کہوں جی میں تو گھر بیٹھوں، فلانا جائے لڑکے آئے میں تو ادھر بیٹھوں۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا الفاظ کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں، آپ اور آپ کا رب جائیں فقاتلا، ان سے لڑ کر رہے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو جس وقت جذبہ جہاد مر جائے گا تو پھر ہم یہ کہیں گے۔ اس لیے اس وقت میرے اور آپ کے لیے جو جہاد ہے نا، وہ صرف اتنا جہاد ہے کہ ہم یہودی اور ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان سے 100% نہیں 1000% بائیکاٹ رکھیں۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے جہاد ہے۔ اس وقت عملی طور پر یہ جہاد ہے، ہم اس کی مصنوعات سے مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، ان سے اظہار نفرت کریں۔ یقین جانیے کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ادھر میں مارٹ پہ گیا تھا، میں نے کہا یار میرا جذبہ ہے میں یہودی چیز کو دیکھوں بھی نہ، اور تم نے رکھی ہوئی ہے دکان پہ۔ یار جیسے میں مسلمان ہوں تم بھی مسلمان ہو نا، تمہارا ایمان کدھر گیا ہے؟ تمہارا ایمان ہے کہ یہ بکیں گی نہیں تو میری روزی کا بندوبست نہیں ہوگا، میرا ایمان ہے کہ اس کے بغیر میری اچھی زندگی گزر جائے گی۔ یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنا، ایسا ایمان بنانا ہے۔ کیسے بنے گا؟ جیسے ہم زندگی گزاریں ایسے تو نہیں بنے گا، ایسے تو روٹی پانی کا ایمان بنے گا کہ روٹی پوری ہونی چاہیے، گھر ٹھیک ہونا چاہیے، کپڑے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی، کس طرح ہمارے اندر دین کی فکر، دین کی عظمت کہ میری جان لگ جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ یہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اپنے ایمانوں پہ۔ جیسے کہتے ہیں مال کے اوپر، دنیا پہ محنت کرنے سے مال آتا ہے، تو اپنے اوپر محنت کریں گے ایمان بنے گا، ایمان بنے گا، اعمال آئیں گے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق بنے گا۔ تو اس لیے یہ شوال کے اندر غزوہ احد اسلام اور کفر کا دوسرا مارکہ پیش آیا تھا۔ اس والے سے آپ کی بیداری کے لیے ہم اپنے آپ کو ہر وقت اس کے لیے تیار کر کے رکھیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک فتنے ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک جہاد ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک فتنے باقی ہیں جہاد باقی ہے۔ تو کتنے فتنے باقی ہیں؟ یہ پوری یہودیت کا فتنہ بھی باقی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں حکم دیا ہے جہاد کا، تو اس لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا کہ اللہ میرے اندر وہ قوت پیدا کر دے، وہ ہمت پیدا کر تاکہ میں اس کے لیے بات تو کر سکوں۔ اور اس کی بنیادی جو چیز بتائی ہے اس وقت عملی طور پر یہودیوں کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا، یہ میرے لیے آپ کے لیے جہاد ہے۔
اس وقت ہم اس جہاد کو تو پورا کریں نا، باقی بعد میں جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔